السلام علیکم کلاس 6 آج ہم اپنا جو ہے وہ چیپٹر شروع کر رہے ہیں تیسرا اس منتھ کا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ اپنی کتابیں کھول لیجئے صفحہ نمبر 16، اور جب میں ریڈنگ کرتی جاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی بتاتی جاؤں گی، آپ نے اسے خط کشیدہ کرنا ہے اسی طرح، اور پھر اس کے بعد اس کے پر معنی لکھنے ہیں، اور پیچھے جو آپ کے فرہنگ میں معنی ہیں وہ بھی آپ نے وہاں سے بھی کنفرم کرنے ہوں گے، اور اپنی کاپی پہ جو ایکسٹرا معنی میں نے بتائے ہیں وہ اور وہ والے سب ملا کر اپنی کاپی میں آپ نے کام کرنا ہوگا۔ پینسل وغیرہ صحیح طریقے سے لے کے بیٹھیے گا تاکہ ساتھ ساتھ آپ لکھتے چلے جائیں۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیرازی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ آپ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے انہیں شیرازی کہا جاتا ہے۔ آپ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ بیشتر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، بہت زیادہ، اور سیر و سیاحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھومنا پھرنا، اور اس طرح ایسی گھومنا پھرنا نہیں بلکہ مختلف علاقوں کے بارے میں جاننے کے لیے ان علاقوں کا سفر کرنا اور وہاں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، ان جگہوں کو دیکھنا، ان لوگوں کو جاننا، تو یہ سیر و سیاحت کہلاتی ہے۔ یعنی گھومنا پھرنا اس حوالے سے کہ آپ مختلف علاقوں میں جائیں۔ اپنے تجربات کو شیخ سعدی نے تحریر کی صورت میں دوام بخشا۔ اب انہوں نے جو مختلف علاقوں کا سفر کیا اور وہاں پر گئے، وہاں کے لوگوں سے ملے، تو جو تجربات وہاں پر انہیں ہوئے اس کو انہوں نے اپنی تحریر کی صورت دی یعنی تحریر کی شکل میں لکھا۔ دوام بخشا کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہمیشہ وہ چیز جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ جو انہوں نے اپنی تحریریں لکھی وہ ہمیشہ باقی ہیں، لوگ وہاں سے پڑھتے ہیں، انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کیا سمجھا، کس چیز کو کیسے لیا، وہ سب ہمیں جو ہے وہ ان کی تحریروں میں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر دی، طویل عمر سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر سے نوازا، طویل عمر یعنی لمبی عمر دی تھی، نوازا کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نظمیں بھی کہیں اور نثر میں بھی لکھا۔ نظمیں تو آپ کو پتہ ہے، نثر کیا ہوتی ہے؟ نثر وہ ہوتی ہے جو نظم نہیں ہوتی، جیسے آپ لوگ چیپٹرز پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، کوئی ناول ہے، یہ ساری چیزیں نثر کا مٹیریل کہلاتا ہے، یعنی اس طرح کوئی چیز لکھی جائے تو وہ نثر کہلائے گی۔ آپ کی شاعری کی کتاب بوستان اور نثر کی کتاب گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ کون سی دو کتابیں جن کو بہت زیادہ شہرت ملی؟ بوستان شاعری کی کتاب ہے اور گلستان نثر کی کتاب، ان دونوں کتابوں کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور علم و حکمت کی بنا پر اچھی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ فکری یعنی سوچ کی تازگی، فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوچ، اور حکمت کا مطلب، علم و حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم تو آپ کو پتہ ہے، حکمت کا مطلب ہوتا ہے عقل و سمجھ۔ تو یہ جو گلستان ہے، جو نثر کی کتاب ہے، یہ اپنی ان کی جو فکری تازگی تھی، یعنی جو ان کی سوچ تھی اس کے حوالے سے، اور علم و حکمت یعنی علم بھی تھا ان کے پاس اور حکمت بھی یعنی عقل و سمجھ بھی تھی، اس کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہوئی اور اچھی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یعنی لوگ اسے جو پڑھتے ہیں تو پھر انہیں محسوس ہوتا ہے کتنی بہترین بات کی ہے، کتنی عقل مندانہ بات کی ہے، کتنی دانائی کی بات کی ہے۔ تو یہ جو گلستان ان کی کتاب ہے یہ اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان کتابوں کے تراجم دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ تراجم ترجمے کی جمع ہے، یعنی مختلف زبانوں میں پھر اس کو جو ہے لوگوں نے ترجمہ کیا اور پھیلایا ہے۔ شیخ سعدی کی حکمت و دانش سے بھرپور کچھ اقوال درج ہیں۔ شیخ سعدی کے حکمت و دانش سے بھرپور کچھ اقوال درج ہیں۔ حکمت و دانش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل مندی، اور اقوال کیا ہے؟ قول کی جمع، جو کچھ انہوں نے کہا، یہ عربی کا ورڈ ہے، یہ جو قول ہے یہ عربی کا ورڈ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا قل ہو اللہ احد، قل یعنی کہو، تو یہ قول اس سے بنا، یعنی قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اور قول یہ جو بات ہے، تو اقوال کیا ہے؟ اس کی جمع ہے، قول کی جمع کیا ہے؟ اقوال۔ قول یعنی ایک بات اور اقوال یعنی کئی باتیں، جو انہوں نے بہترین باتیں کہیں، وہ درج ہیں، یعنی ہم نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے اس کو جو ہے پڑھیں گے، کیا بہترین حکمت و دانش کی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ یعنی دن اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ یعنی ظاہر ہے یہ علم و حکمت ان کے پاس تھی، انہوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا تھا، حدیث بھی پڑھی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر جو سمجھ پیدا ہوئی، اور پھر چیزوں کو انہوں نے جو دنیا میں جس نظر سے دیکھا، تو انہوں نے بہترین باتیں اپنی جو ہے وہ کتابوں میں لکھی ہیں، اور بہت بہترین جو ہے وہ ان کا سمجھانے کا انداز بھی ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا۔ اب لیکن جب تم نے وہ کام کیا اور پھر اس کے کام سے عوض میں کیا ملا؟ رزق ملا، تو وہ اس نے کس نے دیا ہے اس کو بھی تو تلاش کرو۔ وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو رات کی تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے رب کو راضی کرو اور اپنے رب کو تلاش کرو۔ اپنے رب کو تلاش کرنا کیا ہے؟ کس طرح تلاش کریں گے ہم؟ اپنی نماز میں۔
اس کی عبادت میں. جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو ہم اس کے کیا ہوں گے؟ قریب ہوں گے. پھر ہم اسے پہچانیں گے اور اسے دیکھیں گے اور اس کے طرف جائیں گے. تو اسے تلاش کرو، یعنی یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ دینے والے کو بھول جائیں. جو دے رہا ہے دن کی روشنی میں، جو آپ ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آسانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ وہ آپ کو رزق ہم کیسے پہنچاتا ہے؟ وہ پہنچا رہا ہے. تو جو پہنچا رہا ہے اسے بھی تو یاد کرو، اس کو تو بھی تو دیکھو، اس کے بھی تو قریب ہو. تو کیا ہے؟ رات کی تاریکی میں. اور سب سے بہترین وقت ہوتا ہے وہ جب اللہ تعالیٰ یہاں آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں ہر رات. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. تو اب یہ ہے کہ ہم اسے بھی تلاش نہ کریں اور آرام سے پڑھ کر سوئیں. وہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہو اور ہم دیکھیں ہی نہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے جو ہمیں دے رہا ہے، تاکہ وہ ہم سے کیا رہے؟ راضی رہے. تو یہ ایک اچھی زندگی گزرے گی. دوسرا کیا ہے؟ بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خوف ہو، نہ مال کی تمنا. کیونکہ ظاہر ہے بادشاہ کو اگر آپ کہیں گے کہ بھائی آپ یہ نہ کریں، یہاں نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ کسی برائی سے اسے روکنا. اگر آپ بادشاہ کو کہیں گے اور وہ جو ہے وہ نافرمان ہے اور ظالم ہے، تو کیا ہے؟ بادشاہوں کو تو وہی نصیحت کر سکتا ہے جس کو اپنے سر کا خوف ہو، نہ مال کی تمنا ہو. کیونکہ ظاہر ہے وہ تو گردن اڑا دے گا، وہ تو پھر آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا کیونکہ وہ پاور میں ہے. تو جس کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی گردن اتروانے کے لیے تیار ہے اور اسے مال کی بھی تمنا نہیں ہے، وہی اسے نصیحت کر سکتا ہے. اس میں سب سے اہم اور سب سے جو ہمارے پاس مثال ہے، ویسے تو بھائی صحابہ کی مثال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو بہت سپریم مثالیں ہیں، بہت بلند درجے کی مثالیں ہیں، لیکن امام ابن حنبل کی بھی ایک مثال ہے. امام ابن حنبل جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، ہم لوگ جن کو فالو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں، لیکن ایک امام ابن حنبل بھی ہیں، وہ بھی بہت بلند رتبے کے جو ہے وہ بزرگ ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں. تو امام ابن حنبل کے دور میں اس وقت جو بادشاہ تھا وہ قرآن مجید کے حوالے سے جو غلط عقائد تھے وہ پھیلا رہا تھا اور اس میں آگے تھا، اور اس نے امام ابن حنبل کو کہا کہ تم بھی یہی کہو. تو امام ابن حنبل نے کہا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، قرآن کے حوالے سے میں ایسی غلط بات نہیں کہوں گا جو تم مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو. تو اس نے امام ابن حنبل کو اتنا پٹوایا کہ کہتے ہیں یہ تاریخ میں رقم ہے، یہ بات تاریخ میں لکھی گئی ہے یہ بات، کہ اگر کسی ہاتھی کو بھی ایسی مار پڑتی نا تو وہ بھی بلبلا اٹھتا. اتنا مارا ہے انہوں نے امام ابن حنبل کو، لیکن انہوں نے وہ بات نہیں کہی جو یہ کہنا چاہ رہا تھا، اور غلط بات جو ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا. تو وہی بات ہے کہ بادشاہوں کو تو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خوف ہو، نہ مال کی تمنا. نہ انہیں مال کی تمنا تھی اور نہ سر کا خوف تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی کیا ہے؟ آزمائش ہے کہ آپ حق بات کہیں، اور یہ اسی میں ہمت ہوتی ہے جس میں یہ دو چیزیں نہ ہوں، نہ اسے اپنے مرنے کا خوف ہو اور نہ ہی اس کو دنیا کی محبت ہو، مال وغیرہ کی محبت نہ ہو، تو ہی وہ حق بات کہہ سکتا ہے. اور وہ بھی اتنی بڑی بادشاہ کے آگے جس کے کنٹرول میں دنیا کی چیزیں ہیں. لیکن وہ سب سے بڑا بادشاہ ایسا شخص جس کے اندر اتنا حوصلہ ہو تو وہ زندگی کی حقیقت کو جانتا ہے. زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا تو کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، اور ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے. اگر یہ بادشاہ ہمیں مار بھی دے گا تب بھی ہم اپنے جو اصل بادشاہ ہے اس کے ہاں تو سرخرو ہو جائیں گے، اس کے ہاں تو جو ہے وہ ہمیں جنتیں مل جائیں گی. یہی جہنم میں جائے گا جو اس وقت بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے. تو بہرحال انہوں نے اتنی بڑی پیاری بات کہی کہ بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جو اسے اپنے سر کا خوف ہو، نہ مال کی تمنا. اصل میں اس طرح اس وجہ سے لکھ رہی ہوں کہ اگر جب ہم شارٹ کر کے کسی چیز کو لکھ لیتے ہیں نا تو وہ پوری بات یاد رہ جائے گی. ایک ساتھ ساری چیزیں ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. اب دیکھیں پہلی باری کیا ہے کہ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے. دوسری کیا ہے؟ بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے سر کا خوف ہو، نہ مال کی تمنا. تو کیا ہے جب ہم کسی چیز کو اس طرح شارٹ کر کے لکھ لیتے ہیں نا تو ہمیں بات یاد رہ جاتی ہے. تو میں اس وجہ سے آپ کو بورڈ پر شارٹلی کر کے بتا رہی ہوں کہ یہ اقوال آپ کو کیسے یاد رہ سکتے ہیں. صحیح؟ تو اس بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ کس طرح ہم کسی سینٹینس کو بیسک اٹھا کے لکھ لیتے ہیں اور پھر وہ بات ہمیں کیا ہو جاتی ہے؟ یاد ہو جاتی ہے. تیسرا قول کیا ہے ان کا؟ دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے. دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں اتنی گہری بات ہے. اس میں بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں مال جمع کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، دنیا سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ بس صرف مال جمع کرتے رہتے ہیں، نہ وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی ضرورت مند پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں. تو بھائی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں. یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ دنیا میں کیا ہے؟ آرام کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے جمع کر لیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟
مر جائے گا وہ شخص، اور نہ تو اس کے کام آیا اور نہ ہی مطلب اس نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا، آرام کیا ہی نہیں. اور سارے وقت ایسا شخص جو ہے جو شخص جمع کرتا ہے، مال بہت جمع کرتا ہے، وہ پریشانی کی کیفیت میں رہتا ہے، وہ گنتا ہی رہتا ہے اس کو. اب میرے پاس اتنا پیسہ ہو گیا اور اب میرے پاس اتنا پیسہ ہو گیا، تو اس سے خوشی تو نصیب ہوتی ہے، آرام سکون تو نصیب ہوتا ہی نہیں ہے. آرام و سکون، اصل خوشی کی طرف جانا چاہیے انسان کو. وہ خوشی کیا ہے؟ جب آپ محنت سے مال کما رہے ہیں تو جس معیار پر، جس چیز پر قدرت نے جیسے آپ کو بنایا ہے، آپ اسی ٹریک پر چلیں گے تو آپ کو کیا ملے گی؟ خوشی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے وہ کس انداز میں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس انداز میں بنایا ہے کہ ہم چیزوں کو، جو چیز جو رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ہم جو کما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر لوگوں کی محبت بھی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ ایثار کا جذبہ بھی رکھا ہے، یہ بلٹ ان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر وہ چیزیں رکھی ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ وہ جو قدرتی چیزیں ہیں اسے دبا دیتا ہے، اس کو پروان نہیں چڑھاتا. یعنی ایثار کے جذبے کو، قربانی دینے کے جذبے کو ختم کر دیتا ہے اپنے اندر سے. میں کیوں کسی کو کچھ دوں؟ یہ شیطان جو اسے بہکاتا ہے، تو جو اس کے اندر ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ اس خوبی کو ختم کر لیتا ہے اپنے اندر سے شیطان کے بہکائی میں آ کے. اور ہوتا کیا ہے پھر؟ وہ اس انداز کا بن جاتا ہے کہ پھر وہ اتنی دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے کہ پھر وہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آرام کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ برباد کر لیتا ہے. تو کیا ہے کہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کمال زندگی کے آرام و سکون کے لیے. آپ خود بھی آرام اٹھائیں جب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو، اور دوسروں کو بھی آرام دیں، دوسروں کے بھی خرچ کریں، ضرورت مند پہ بھی خرچ کریں، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کریں. اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو سکون ملے گا، آپ اچھی زندگی گزاریں. یہ کیا آپ جو ہے وہ اپنے اوپر خرچی نہیں کر رہے؟ بلکہ ایک شخص اس کے پاس آیا تو بہت بری حالت میں آیا، اس کے کپڑے وپڑے بہت خراب تھے، بہت بری کنڈیشن میں آیا. تو اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہے. اس کے پاس بہت سارے جانور تھے. اس وقت مال و دولت جانور ہوا کرتے تھے، یعنی بہت بھیڑ بکریوں کے غلے تھے اس کے پاس، ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا، لیکن اپنے اوپر خرچی نہیں کرتا تھا. تو اس کے پاس انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کا اثر بھی تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے، پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمت دی ہے. تو مناسب انداز میں جتنا ہے، یہ نہیں کہ فضول خرچ ہو جائیں، وہ بھی شیطانوں کے بھائی ہیں. قرآن مجید کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں پوری بیلنس شخصیت پتہ چلتی ہے، متوازن کیسا ہونا چاہیے. نہ اتنا فضول خرچ ہونا چاہیے اور نہ ہی اتنا کنجوس ہونا چاہیے. نہ اتنا فضول خرچ ہو کہ سبھی کو کچھ لوٹا دیں، اور نہ ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہے. تو کیا ہے کہ اتنی پیاری بات کی انہوں نے، دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے. پوری زندگی مال ہی جمع کرتے گزر گئی اور پھر اس کا خبر نہیں چلے گا. نہ خود پہ خرچ کیا، نہ اپنے اوپر. جب ظاہر ہے اپنے اوپر بھی حق بنتا ہے، اپنے جسم، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، اور جو ضرورت مند ہے ان کا بھی حق ہے. سارا مال صرف تمہارا ہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا جو بھی حق بنتا ہے، جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیں. تو یہ زندگی جو ہے وہ اس طرح سمجھنی چاہیے. چوتھی بات کیا ہے؟ نادان آدمی ڈھول کی مانند ہوتا ہے. مانند کا مطلب ڈھول کی طرح ہوتا ہے، اس کی آواز بلند ہوتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے. ڈھول کیسا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ اس پہ ہاتھ ماریں تو بجتا ہوا ہوتا ہے، لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. تو ایک ناسمجھ شخص، بے وقوف شخص، نادان شخص بھی بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے. وہ بولتا بہت زیادہ ہے لیکن اندر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی اندر اس کی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، بس بولے چلے جا رہے ہیں، جو بھی غلط ہے صحیح ہے کچھ نہیں دیکھنا، بس بولنا ہے. تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے ایک نادان شخص جو بولتا بہت زیادہ ہے لیکن اندر اس کی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ ایسا شخص نقصان اٹھاتا ہے. ڈھول کو تھوڑا سا آپ جو ہے اس کے اوپر کوئی ضرب لگائیں وہ پھٹ بھی جاتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. تو نادان آدمی کس طرح ہوتا ہے؟ ڈھول کی مانند. اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ لکھیں نادان اور پھر اس کے آگے لکھیں ڈھول، تو آپ کو یاد رہے گا نادان آدمی ڈھول کی مانند ہے. آواز بلند ہے مگر اندر سے کیا ہے؟ خالی ہے. پانچواں کیا ہے؟ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ سکتا. کیوں؟ یہ بھی اتنی پیاری بات کہی ہے انہوں نے. اصل تمیز و تہذیب سیکھنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ بچپن میں. کیونکہ بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے وہ بچپن میں بھی ختم نہیں ہوتی. یعنی کوئی اتنا بڑا ہو جائے کہ 55 سال کا ہو جائے تب بھی وہ عادت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ بچپن کی عادتیں بہت پختہ ہو جاتی ہیں. بچپن میں جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں، چھوٹی عمر میں جو آپ چیزیں سیکھتے ہیں، وہ آپ کے اندر سرایت کر جاتی ہیں، آپ کے اندر اتر جاتی ہیں، پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بچپن میں جو تمیز تہذیب سیکھ لیتا ہے وہ پھر ہمیشہ اچھا رہے گا، تمیز و تہذیب والا رہے گا. اور جو بچپن میں تمیز و تہذیب نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی کبھی نہیں سیکھ سکتا. کیوں؟ وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے اپنی بری حرکتوں کا، اپنی برے بدتمیزی کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. یعنی بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ زبان دراز بہت ہوتے ہیں، جہاں انہوں نے کسی نے کچھ بولا فوراً انہوں نے بدتمیزی کی.
اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں کھانے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ بھی پلیٹ کے بیچ میں سے کھا رہے ہوتے ہیں، یا چیزیں اب جیسے جب ہم لوگ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بیچ میں ٹماٹر بھی آ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں جو ہے پیاز بھی آ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے چیزوں کو چھان چھان کے کھاتے ہیں، یعنی پیاز ہٹا دیا، مٹر ہٹا دیے، یہ ہٹا دیا وہ ہٹا دیا. تو بھائی وہ بھی تو رزق ہے، وہ بھی رزق ہے، اس کو آپ جو ہے اس طرح کیٹیگری بنا کے کھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ حرمت ہی ہے اس کی، یہ تمیز تہذیب نہیں ہے کھانا. پھر بہت سے بچے بالکل بیچ میں سے کھا رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ بڑے ہوتے ہیں تب بھی وہ ایسے کھاتے ہیں. بیچ میں سے کھانا منع ہے، اپنی طرف سے کھانا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ بیچ میں سے کھا رہے تھے، اس بات نے انہیں منع کیا کہ نہیں بیچ سے نہیں کھاتے، اپنی طرف سے کھاتے ہیں، بیچ میں برکت اترتی ہے. تو اب اگر بچپن میں یہ عادت نہیں پڑے گی نا تو بڑے ہو کے بھی خود بخود آپ وہ کریں گے جو آپ کی بچپن کی عادت ہے. اسی طریقے سے بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو پھیلا کے رکھتے ہیں. تو بچپن میں جب یہ عادت نہیں پڑتی نا تو شروع بڑے ہو کے بھی کیا ہوتا ہے، ان کا ہر چیز بکھری بھی ہوتی ہے، ہر چیز کا حشر نشر ہوا ہوتا ہے. اب اگر وہ کسی کو دیکھتے رہی ہیں کہ نہیں نہیں بھائی اچھی چیز تو یہ ہے کہ سمیٹ کے سب کچھ رکھنا چاہیے، وہ ایک دن کریں گے پھر دوبارہ ویسی کے ویسی ہو جائیں گے. تو اپنی عادتیں بچپن میں ہی کیا کر لینی چاہیے، اچھی کر لینی چاہیے. جن کو پڑھنے کی کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی وہ بڑے ہو کے بھی نہیں پڑھتے، وہ بڑے ہو کے بھی تعلیم حاصل کرنا انہیں بھاری لگ رہا ہوتا ہے، وہ مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا ان کو. تو ابھی سے تعلیم کی طرف کیا ہو جانا چاہیے، جڑ جانا چاہیے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ باشعور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اور چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھنے کی عادت اسے پڑتی ہے. اندر کی آنکھ اس کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھل جاتی ہے، پھر چیزیں اسے صحیح طریقے سے سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو علم کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، اور جو غلط چیزیں ہیں وہ بچپن میں ہی چھوڑ دینی چاہیے. ابھی بھی آپ 6 کلاس میں آ گئے ہیں اور اس وقت بہت اچھا وقت ہے کہ ابھی اگر اپنی غلط چیزوں کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور کوئی ٹوک رہا ہے کہ ایسے نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ اپنی بری عادتیں اب بھی ختم ہو جائیں. اور جب ابھی ختم ہو جائیں گی تو آپ ایک اچھے انسان بنیں گے، ایک بہترین مسلمان بنیں گے. لوگ آپ کی مثالیں دیں گے، وہ دیکھو وہ بھی تو کتنے پیارے ہیں، کتنا اچھا ہے بچہ وہ، اور کتنا اچھا جو ہے ان کا طریقہ کار ہے. تو اس میں کیا ہے، 5ویں کیا ہے، بچپن میں تمیز. بچپن میں تمیز. اس کے بعد چھٹا ان کا قول کیا ہے، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. بہت پیاری بات ہے اس میں بھی. اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ نعمت تمہارے اوپر برقرار رہے اور تمہارے سے وہ چھنے نہیں، تو جس طرح تمہارے اوپر تیرے رب نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تو وہ نعمت تمہیں دی ہے، تو اس کو دوسروں کو بھی دو، تو اس سے وہ نعمت کیا رہے گی، برقرار رہے گی. ورنہ ایک وقت آئے گا کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ واپس لے لیں گے اور چھن جائے گی. کیونکہ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ صرف ہمارے ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو اسے چھوڑ آئے. یعنی اس جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، گھر والوں میں جو گھر والے ہیں ان کا بھی حصہ ہے، بہن بھائی ہیں. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ خرچ کرنے کو کہا ہے اسے اس انداز میں کیا کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے. اب اس کے بعد 7واں ہے، جو دوسروں کے غم سے بے تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں. کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دوسروں کے لیے محبت ڈالی ہے، ہمدردی ڈالی ہے. اب اگر انسان کے اندر، انسان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، اس کے اندر قربانی کا جذبہ رکھا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ محبت رکھی ہے. اب یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں اور جس پیٹرن پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اگر وہی چیز اس میں نہ ہو تو پھر وہ کیسے انسان ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ کیا ہے، انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے. اگر وہ چیزیں اس نے اپنے اندر سے ختم کر دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا تھا جس طرح کا، وہی چیز اس کے اندر سے کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، تو پھر وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. جو دوسروں کے غم سے بے تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی انسان کو ایسے ہے کہ وہ دوسروں کو غم محسوس کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہے 8واں، دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہو، ہو سکتا ہے دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو. دیوار کے پیچھے یعنی بعض اوقات ہماری جو دشمن ہوتے ہیں، یعنی جو ہمیں نقصان پہنچانے والے ہوں، تو ہمیں دھیان کرنا چاہیے جب ہم باتیں کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم اپنی بات پر دھیان کریں ہم کیا بول رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے وہ سن لے اور پھر ہماری ساری تدبیر جو ہے وہ بیکار ہو جائے. تو کیا ہے کہ اپنے باتوں کو بولتے وقت سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کس کے سامنے بول رہے ہیں اور کدھر بول رہے ہیں. تو اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے دشمن کے شر سے تو دھیان سے بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اب اس میں کیا ہے کہ
اگر دشمن نے سن لیا تو وہ آپ کی تمام باتوں کو سمجھ جائے گا اور پھر آپ کو کیا ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو اتنی احتیاط انہوں نے کہی کہ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہو، ہو سکتا ہے دوسری طرف دشمن کان لگا کے سن رہا ہو. آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن کیا ہے کہ بات تو جب آپ نکل گئی آپ کے منہ سے تو اس تک پہنچ بھی جائے گی. اچھا اب 9واں ہے، آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں. یعنی آسمان پر نگاہ رکھو، یعنی اونچے جانے کی، ترقی کرنے کی، آگے بڑھنے کے لیے سوچو. آسمان کیا ہے؟ بلند ہے نا، بلندی پہ جانے کا سوچو. یعنی ایک محاورہ تو ہے یہ کہ بلندی پر جانے کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، خوب ترقی کریں، لیکن جب وہ ترقی کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ نعمتیں دے دیتے ہیں تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ انہیں گرا دیتے ہیں. یعنی وہ چیز چھن بھی سکتی ہے، یعنی وہ عہدہ چھن سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لیں. ذہنی صلاحیت ہے، جسمانی صلاحیت ہے، یا کسی رتبے پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا تو واپس جن جائے گا، پھر واپس زمین پہ نیچے گریں گے. تو کیا ہے کہ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں. تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کیا تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کیا عطا کر دیا ہے. تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے؟ 10واں، بری عادت والے انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے. بری عادت والا انسان، اب جیسے فار ایگزامپل بہت سے لوگوں کی عادت وقت ضائع کرنے کی ہوتی ہے. اب وقت ضائع کر رہے ہیں اور کسی ایسے کام میں مبتلا ہے یا جو ہے وہ بس بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر باتیں کر لی، اور پھر اس کے بعد جب جیسے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں پڑھائی کا ایگزامس بالکل قریب آ گئے تو اب جو ہے وہ پریشان ہے، بس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے ہوگی تیاری، کیا ہوگا. اسی طریقے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے فضول خرچی کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے، پیسہ دیا ہے تو اسے بیکار چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں. یعنی جس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی خرید کے لے کر آ جائیں گے تو پیسہ ضائع کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ضرورت کے وقت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب پیسہ ہی نہیں ہے تو بے خرچ کرنے کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے ان کے اندر، فضول خرچی کی عادت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کی عادت، جھوٹ بول رہے ہیں پھر ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ بھی بہت بری عادت ہے. غیبتوں کی عادت، اب تو اس کے بعد مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی جب اس کو پتہ چل گیا کہ میرے متعلق کسی کے متعلق آپ نے بری بات کہی اور پھر اس کے بعد جب اس کو پتہ چل گیا کہ میرے متعلق جو ہے وہ تہمت لگائی ہے مجھ پہ یا میرے متعلق اس طرح کی بات کی، اس نے پکڑ لیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، اب اس کے بعد جو ہے مصیبت میں مبتلا ہو گئے. اسی طرح جھوٹ بولنے والے جب لوگوں نے پکڑنا شروع کیا تو دسیوں جھوٹ بول رہے ہیں تو مصیبت میں مبتلا ہے.